الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، آخری عشرہ شروع ہونے میں ہے اور آج عصر کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف کرنے والے حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہم عبادت کی توفیق دی، وہ تمام حضرات اللہ کے بندے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے اور 10 دن تک اللہ کے در پر پڑے رہیں گے کہ جب تک مالک ان کی مانگ پوری نہ کرے، جب تک اس کے در کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ سعادت مندی کے مستحق ہیں اور اللہ کے بہت خاص مہمان ہیں جن کو اللہ اپنے دربار میں آنے کی توفیق دے رہا۔ اللہ کے خاص بندے کی ہوتے ہیں جن کو اللہ خاص عبادتوں کی توفیق دیتا ہے۔ عام عبادت تو عام بندے کر لیتے ہیں، لیکن جو خاص عبادتیں ہوتی ہے اللہ خاص بندوں کو توفیق دیتا ہے۔ اللہ بندوں کی جستجو، ان کی طلب پر، ان کی کوششوں پر بندوں کو چنتا ہے۔ بے طلبوں کو اللہ نہیں دیتا، اللہ طلب والوں کو دیتا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو 2 عشرے ہمارے چلے گئے، تیسرا عشرہ آخری عشرہ آ گیا۔ بہت ہی طلب و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جستجو اور تلاش کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے آثار اب ہمارے درمیان میں ظاہر ہو چکے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کے گھر سے بھی ہم لوگ محروم ہو چکے ہیں۔ ایسے حالت میں ہم لوگ آخری عشرے کو غنیمت جانیں اور اعتکاف کا خاص اہتمام کریں۔ مسجد کے اندر 2 لوگ 3 لوگ جتنے بھی ہو سکتے ہیں، قانون کا پاس لحاظ کر کے یہ لوگ اعتکاف کی فکر کریں 10 دن کے۔ اور جو بھائی 10 دن کے اعتکاف نہیں کر سکتے، کم سے کم وہ 7 دن 9 دن اور 5 دن، اس طرح 3 دن اور آخری درجے میں 2 دن کا تو بھی اعتکاف کرے، بالکل نہ چھوڑے۔ تو آخری عشرہ الحمدللہ آج شروع ہونے والا ہے اور اعتکاف کی تیاری کرنے والے تیاری میں لگ چکے ہیں۔ اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں اور اعتکاف کو مکروہ بنانے والی چیزیں، اس تعلق سے آج کچھ مسئلے ہمارے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم وہ چیز بیان کرتے ہیں جس سے اعتکاف مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ تو وہ کون سی چیزیں جن سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں نا، وہ اعتکاف کی حالت میں ان چیزوں کو کرنا ناپسندیدہ ہے۔ مکروہ کا مطلب سب سے پہلی چیز اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش رہنا، اور یہ سمجھنا کہ خاموش رہنا عبادت ہے، تو عبادت سمجھ کر بالکل خاموش رہنا یہ اعتکاف کی حالت میں مکروہ ہے۔ بغیر عبادت سمجھے خاموش رہے تو مکروہ نہیں۔ دوسرا، اعتکاف کی حالت میں بیہودہ باتیں یعنی باتیں کرنا۔ اور تیسرا، اعتکاف کی حالت میں خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا اور وہاں سے کوئی گاہک وغیرہ آ جائے تو اس کو دینا۔ ہاں، بغیر خرید و فروخت کے سامان لائے اگر کوئی فون پر مختصر بات کر لین دین کا معاملہ کر لے تو اعتکاف میں بھی یہ چیزیں مکروہ نہیں ہے، لیکن سامان لا کر، چیزوں کو لا کر خرید و فروخت تو مکروہ ہیں۔ اور چوتھی چیز، اعتکاف کے اندر بلا ضرورت فون پر گفتگو اور بلا ضرورت کسی سے بات کرنا، یہ چیزیں اعتکاف کی حالت میں معتکف کے لیے مکروہ ہیں۔ اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں، سب سے پہلی چیز جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر یا بھولے سے بغیر کسی عذر کے، شرعی، طبعی، اضطراری، بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نکل جانا، یا اعتکاف میں بیٹھنے والی کا اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر گھر کے صحن میں نکل آنا بغیر کسی عذر کے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، اعتکاف ٹوٹنے کے بیوی سے دل لگی وغیرہ کرتے ہوئے انزال وغیرہ ہو جانا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ صحبت کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے۔ اسی طرح اعتکاف کو توڑنے والی چیز کہ حالت اعتکاف کے اندر ناپاکی کی حالت طاری ہو جائے، مستورات کے لیے ناپاکی کی حالت، ناپاکی کے دن ان کے آ جائے تو ان کا بھی اعتکاف اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اعتکاف اگر ٹوٹ گیا، رمضان المبارک کا اعتکاف یا واجب اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا ضروری ہے، لازم ہے۔ تو رمضان مبارک کے 1 دن کے اعتکاف کی قضا 1 دن کی ہی ہوں گی، پورا 10 دن کے اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 22 روزے کو یا 23 روزے کو ہمارا اعتکاف ٹوٹ گیا، 24 روزے کے دن ہم لوگ اعتکاف کریں گے، لیکن رمضان مبارک کے بعد اس ایک اعتکاف کی ہم لوگ قضا کریں گے۔ 1 دن کا اعتکاف ٹوٹا تو اس کی قضا، 2 دن کا ٹوٹا تو 2 دن کی قضا۔ اور اگر کوئی 10 دن کے اعتکاف پھر سے کر لے، رمضان مبارک کے بعد جو اعتکاف ٹوٹ گیا اس کی قضا میں 10 دن کا اعتکاف کر لے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔